بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم دستگیر غوث الورا فریاد ہے پیر ہو پیروں کے پیر غوث الورا فریاد ہے غوث اعظم دستگیر غوث الورا فریاد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نبی کل ملازم بامامی ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شیخ میں وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بزرگوں کے دربار میں بزرگوں کے آستانے پہ آنا بڑی بات سعادت کی بات ہے۔ کسی نے کہا یا چراغ النبی اے میرے پیشوا، 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 مفلسی میں بھی شاہا ہے ان کا گدانا، یا چراغ النبی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث پاک کو تفسیر ابن کبیر میں بھی ہے، امام مالک نے لکھا ہے، تفسیر ابن کبیر میں نہیں، امام مالک نے لکھا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کو اکثر میں نے بیان کروائی۔ آپ آئے، میں آیا، سب دوست سوال ہو گئے، ان کی 11ویں شیخ کے اندر آئے، آستانے پہ اپنے پیر مرشد کے جمع ہوئے، حضور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا در سے تیرا بندہ اپنے پیر مرشد کی بارگاہ کے اندر آستانے پہ یہ کسی جگہ پر بھی درویش بندے کی زیارت کے لیے نکلا۔ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت کے لیے نکلا، اس درویش کی سنگت کے لیے نکلا، سنگت کے لیے نکلا، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے نکلا، اور اس پر خرچ کرنے کے لیے نکلا۔ یہ چار آرام سے لے کر نیت لے کر اگر گھر سے چل گیا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پھر ان کو اپنے رحمت کرم میں لے لیا۔ چار نیت لے کر چلے، میں نے نہیں کہا، ہمارے والد کہہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں۔ اور امام والد کو کون نہیں جانتا؟ امام والد کہتے ہیں کہ میری کوئی رات ایسی گزری ہی نہیں جو سرکار سے ملاقات نہ ہو۔ ننگے پاؤں مدینے پاک میں چلنے والے فقیر، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کہ حضرت امام جلال السیوطی کو تو 72 مرتبہ بیداری میں زیارت ہوئی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات ہی ایسی نہیں گزری جو میں نے سرکار کی زیارت نہ کی ہو، سرکار سے میری ملاقات نہ ہوئی ہو، مدینہ پاک میں رہتے ہیں۔ اور حج ایک ادا کیا فقط۔ اور کسی نے پوچھا حضرت مدینہ پاک میں اتنا عرصہ رہے، ہم تو پاکستان میں رہ کر 20-50 حج کر لیتے ہیں، آپ مدینہ پاک میں رہ کر ایک حج کیا؟ ہم تو پاکستان میں رہ کر پتہ نہیں کتنے حج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو مدینہ پاک میں رہتے ہوئے صرف ایک ہی حج کیا، ٹھیک ہے، یہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے کسی اور جگہ مرنا نہیں چاہتا، آج ایک فرض کر لیا، اب بار بار حجوں کی ضرورت نہیں، یہ جو ہر وقت حج ہو رہا ہے یہی کافی ہے۔ تو کوئی رات ایسی گزری ہی نہیں کہ حضور کی زیارت نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ بس آقا علیہ السلام نے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے فرما دیا
आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो बंदा ये नियत लेकर चले घर से कि भाई मैंने ज़ियारत करनी है, उनकी संगत में बैठना है और उनकी सोबत में बैठना है और फिर उन पर खर्च करना है, ठीक है, ये नियत लेकर चले तो अल्लाह तुम्हारे अपने रहमत करम में ले लेगा। यहाँ तक नहीं फरमाया, आगे फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते आगे फरमाया कि बंदे मैं तेरा महबूब हूँ, तू मेरा मुहिब है। बंदा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैं जब अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी हुजूरी में खड़ा होता तो मकाम हालत ये थी कि वो मेरा मुहिब था, मैं मुहिब था और वो मेरा महबूब था। जो वो कहता था मैं वो करता था। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते हैं मैं वो करता था जो वो कहता था, मगर अब सब उतर गया। अब हालत इस मकाम पे पहुंच गई कि अब वो मुहिब है और मैं महबूब हूँ। अब जो मैं करता हूँ वही वो करता है, जो मैं करता हूँ वही, मैं बोलता हूँ तो वो बोलता है, मैं देखता हूँ तो वो देखता है, मैं चलता हूँ तो वो चलता है। बात अजीब है, समझाने वाली है पता नहीं समझाने वाली। ये मकाम की बात है, शान की बात है, ठीक है ना, ये ऊंचे लोगों की बातें हैं, हमारी अकल में आने वाली है ही नहीं। तो इसलिए बारह अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब बंदे की बारगाह में गए, मेरे महबूब बंदे से मुलाकात के लिए गए, उनका खर्च करने के लिए गए, उनकी सोबत के लिए गए, उन पर बैठने, उनसे कुछ सीखने सिखाने के लिए गए हैं। तो जब उनकी बारगाह में गए हैं तो फिर अब मेरे महबूब की बारगाह में गए तो अब तुम सबको मैंने अपना महबूब बना दिया, सबको मैंने अपना महबूब बना दिया। यानी जितने आए बैठे हैं हज़रत सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह के अंदर सब अल्लाह के महबूब हैं। बात यहाँ पे खत्म तो होती नहीं, चलती रहेगी। तो मकसद क्या है कि बात यहाँ पे ठहरी, बात मनकबा चल रही है, बात यहाँ पे ठहरी कि यहाँ पर कि ये सब जितने भी लोग आ गए वो अल्लाह के महबूब हो गए। अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए तो अल्लाह के महबूब हो गए। तो अब हम अगर अल्लाह के महबूब बन जाए तो फिर इससे ज्यादा किस्मत की बात हो क्या होगी, फिर और क्या बात हो। आज से ना गौसुल की बारगाह बैठे की बात करता हूँ, दोबारा मनकबा चल रही है। या चरागुल भी ए मेरे पेशवा, या चरागुल भी ए मेरे पेशवा, मुफलसी में भी शाह है इनका बताया। चरागुल भी ए मेरे पेशवा, और आप आले नबी और औलादे नबी, आप आले नबी और औलादे नबी, आपके दर से मिलती है नस्ल की गली, शरीयत मुस्तफा इनकी हर एक अदा, शरीयत मुस्तफा इनकी हर एक अदा। या चरागुल नबी ए मेरे पेशवा, या चरागुल नबी ए मेरे पेशवा, और है हमने मांगा जब इनके सदके बने बिगड़े काम, मेरे सब पूरी करता है रब, इनकी हर एक दुआ पूरी करता है रब, इनकी हर एक अदा। मुफलसी में शाह है तेरा बताया, चरागुल भी है मेरे पेशवा, और मुश्किल कुशा ये है हाथी मेरे,
کشا مفلسی میں شاہ ہے ان کا بدایا چلا بھی اے میرے پیشوا اور میرے مرشد کا جو چین ہے اور کوئی نہیں وہ سمند حسین ہے میرے مرشد کی اکھیوں کا جو چین ہے اور کوئی نہیں وہ سمند حسین ہے ان کی ہر ایک ادا خدا ان کی ہر ایک ادا موت بربا خدا مفلسی میں بشاہ ہے ان کا گدایا چلا نبی اے میرے پیشوا میرے مرشد کی یوں کا جو چین ہے میرے مرشد کی اکھیوں کا جو چین ہے اور کوئی نہیں وہ سمرد حسین ہے ان کی ہر ایک ادا موت بربا خدا ان کی ہر ایک ادا موت بربا خدا مفلسی میں بشارہ ان کا گدایا چلا نبی اے میرے پیشوا اور ان کا ہر بات ہم پہ کرم ہی کرم ان کا ہر بات ہم پہ کرم ہی کرم ان کے دم سے تو شہزاد کا ہے میں سراپا خطا یہ عطا ہی عطا میں سراپا خطا یہ عطا ہی عطا مفلسی میں بشاہ ہے تیرا بدایا چراغ النبی اے میرے پیشوا یا چراغ النبی اے میرے پیشوا مفلسی میں بشاہ ہے ان کا گدایا چراغ النبی اے میرے پیشوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب ابو سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے دور بیٹھ کر کہیں پر بھی یہاں پر میرے پاس بھی نہیں ہے دور بیٹھ کر کہیں مجھے کہہ دیا کہ میں تمہارا مرید ہوں اور کسی جذبہ بھی مرید ہے بھی میرا مرید بھی ہو اور جنت بھی اٹھے گا اور اس نے کہہ دیا کہ میرے حاجی اور رہبر ہیں پیشوا ہیں اور میرے سب کچھ ہے تو وہ میرے نام کی وجہ سے جنت ہو جائے گا اگر وہ دور بیٹھ کر کہیں پر بھی میرے قریب بھی نہیں ہے صرف میرا نام لے دیا تو کام بن جائے گا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ حضرت بھائی گستاوی نے فرمایا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے میرا نام یاد ہے تو بس یہ کار لگا دے گا کچھ بھی نہیں ہے صرف میرا نام یاد ہے بھائی گستاوی جنت میں لے کر جاؤں گا قیامت والے دن عشق کی ابتدا بھی تم عشق کی انتہا بھی تم رہنے دو راز کھل گیا بندے بھی تم خدا بھی تم جیوے 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 ابو سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیند تو نہیں آ رہی سبحان پیچھے ہمارے غور تو نہیں ہو رہے
بارگاہ میں نذرانہ ایکسیڈنٹ پیش کیا بہت کیا ہوا اور کسی اور کا ذکر سن گئے کسی نے اپنے کوئی بول نہیں ہے ماشاءاللہ۔ پہلے ایویں جس طرح گلاب کا پھول کھڑے ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم میں ہے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم میں ہے۔ اللہ محمد بھائی پاک اللہ محمد بھائی پاک میں تو آپ کو بتا دوں یہ حقیقت بھی ہے وہ سوچنا بھی چاہیے بالکل اللہ کے رحمت کرم میں ہے ویسے ان کا مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے نہیں جی حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں بہجت الاسرار شریف کے اندر ٹھیک ہے نا کتاب کا نام بتا دیا انہیں کی لکھی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں چلا گیا اور میں نے اللہ کی باتیں شروع کر دی اب حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں اور آپ کو ہوتے ہیں نظری کرنے والے بات اللہ مرنا ہم ایمان ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مجھ کو بس صلاح نہیں سکتے آپ چلیں گے آپ نے فرمایا کہ میں نے نہ کھانا نہ کچھ پینا ٹھیک ہے نا میں نے بھی کہا کہ میں کھاتا رہا چلو کھاتا رہا پیا نہیں پیاس کی شدت ہو گئی کئی ماہ گزر چکے پیاس کی شدت ہو گئی شدت کی وجہ سے دل میں چاہا کہ پانی پیوں بھائی سے بارہ شدت کی پیاس کی کھاتے رہے پیا کچھ نہیں ٹھیک ہے ایک بات اور بتاؤں گا اس سے جو لیا کہ آ رہی ہے دوبارہ تو پھر کیا تھا اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ گئی کئی ماہ کے بعد آسمان پر ایک بدلی آئی اس نے بارش برسائی صرف ایک بدلی آئی جس نے بارش برسائی جب بارش برسی تو حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور بارش سے پانی پی لیا ادھر سے ایک نورانی شخصیت آئی اس کی اس ہستی کا آنا تھا کہ آسمان پر نور چھا گیا ٹھیک ہے نا ابھی بات آگے سنا جب نور چھا گیا آسمان پر تو اس وقت اس ہستی کے الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ اے عبد القادر جیلانی تو نے تو بڑی بات کر لی جنگل میں آگے ٹھیک ہے میں تیرا رب ہوں کہ تو نے بڑی عبادت کر لی ہے اب عبادت اتنی کر لی ہے کہ تیری حرام چیزوں پر بھی اللہ نے تجھے حلال کر دیا بڑی عجیب بات ہوگی تیری حرام چیزوں پر بھی اللہ نے تجھے حلال کرا دیا یعنی جو زمانے میں حرام ہے اسے بھی حلال ہے بڑی عجیب بات ہوگی غلط ہو گیا کام ٹھیک ہے تو اسی وقت یہ حضور سیدنا غوث اعظم ہم جیسے لوگ نہیں تھے ہم تو ذرا تک آپ دیکھ کے کہتے ہیں اب زیادہ موتوری کوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو حضور سیدنا غوث اعظم تھے ٹھیک ہے ہم تو بہت بڑھ ہو جاتے ہیں تو نعرے کیا لگتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں ہم زیادہ تو کوئی بنا عظیم بندے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا دو چار خدمت کیا کر لیتے ہیں ہم سمجھتے کہ ہم جیسا خدمت گزار بندہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا مطلب وہ حضور سیدنا غوث اعظم تھے جن کا نام لینے سے جنتیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا کچھ یاد رہے نہ رہے ان کا نام یاد رہے یہ حقیقت ہے ایک شیشہ سامنے رکھنا چاہیے تمہارا کیا تو اس لیے تو میری بات عادت ہے کئی بات کر رہی حضور سیدنا غوث اعظم نے کیا کیا اسی وقت حضور سیدنا غوث اعظم جو تھے اس وقت آسمان پر آپ نے فرمایا کہ حرام چیزیں مجھ پر حلال ہو گئی زیادہ یہ نہیں ہو سکتا میرا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اسی وقت آپ نے لاہور پڑی اور کہا کہ تباہ دے رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا نا ممکن ہے تو شیطان نے کہا کہ ہر کس میں تو شیطان ہی تھا مگر معاملہ کچھ یہ ہو گیا کہ آپ کو تو جو ہے نا آپ کے ایک بڑی عقل نے اور علم نے بچا لیا ٹھیک ہے نا آپ بڑے لوگ ہیں آپ کے علم نے اور آپ کی عقل نے آپ کو بچا لیا ورنہ میں نے 70 اولیاء کو اس چکر میں ولایت سے خارج کر دیا 70 اولیاء شیطان کہتے ہیں میں نے 70 اولیاء کو میں نے اس وار کی وجہ سے ان کی ولایت سے خارج کر دیا یعنی دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ جو ہے ذرا سے مسوسے میں آ جاتے ہیں اور ذرا سا بہک جاتے ہیں اپنی تعریف سن کے اور ماشاءاللہ خدمت کر کے یا تھوڑا بہت تو ایسے کو پتہ آ جائے کہ میں پتہ نہیں کتنا معتبر شخص ہوں تو بس دیکھنے پھر یہ شیطان کا بار ہے اور شیطان نے کہا میں نے 70 اولیاء کو ان کی ولایت سے خارج کر دیا ہم کچھ باقی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مقصد کہیں دیکھ لیا تو اسی لیے اب سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میری عقل نے نہیں میرے مالک نے مجھے بچا لیا میری عقل نے نہیں میرے مالک نے مجھے بچایا عقل کب بچائے گی عقل مند آئے نہیں ہوا لیا اسی لیے تو لینے پڑے جانے ٹھیک ہے نا مقصد کہنا کہ عقل نے اور میرے علم نے کیا بچایا مجھے تو میرے مالک نے بچا لیا ٹھیک ہے نا یہ ایسے لوگ تھے جب انہی کا حصہ تھا انہی کا حق تھا یہ کہنا یہ حکم دینا یہ عوام الناس کو مخلوق کو یہ کہنا کہ نام لے کر جنت میں چلے جاتے ہیں اور نام لے دیا میرے مرید کہہ دیا ہاتھ میں ہاتھ عقیدت کا ایک قاعدہ ہے قانون ہے کہ اگر جب تک آپ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے اس وقت تک مرید نہیں ہو سکتے اور بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں مرید 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 ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہوگا نا جب تک ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا تو بات کیسے بنے گی لیکن حضور دینا ہوگا تو واحد شخصیت اللہ تعالیٰ نے اختیارات فرمائے فرماتے ہیں بغداد میں بیٹھ کر اگر کوئی دور بیٹھ کر کہتے ہیں مرید تو مرید ہو بیٹھے گا
ٹھیک ہے نا, سبقت جو ہے نا قدم آگے علی رقبۃ کل ولی اللہ, تمام ولیوں کی گردنوں پر جو قدم ہے آپ کا, اس لیے کوئی ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی کسی سلسلے میں بھی داخل ہو, اگر کوئی قادریہ میں ہے, سہروردیہ میں ہے, چشتیہ نقشبندیہ میں ہے, اگر وہ یہ کہہ دے بنیت کہ حضور ہے نا غوث العظم آپ کے قدم میرے سر پر ہیں, آپ کی ہر محبت میرے دل میں ہے, تو میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا, تو وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوگا. مجھے بات بھی اس میں یاد آ رہی ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے, بات طویل لمبی ہو جائے گی. یہ انہی کا حصہ تھا, انہی کا حصہ تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں اگر حدیث بات کو لاؤں تو پھر مسجد کے مغرب میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والا سچا ہو تو اگر وہ مشرق میں رہتا ہے وہ اگر مغرب میں رہتا ہے, اتنا دور کا فاصلہ ہے لیکن محبت سچی ہے, چل پڑے گا. امام فخر الدین رازی کے ساتھ کیا ہوا پتا آپ کو, حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کہاں کہاں نہیں بچایا, یہ مقصد کیا ہے امام فخر الدین رازی. آپ سوچیں گے آپ کی کیسی محبت ہے, بھائی ایسی محبت ہے, یہ کن محبتوں کے پیچھے ملتے ہیں, یہ محبتیں ایسی ہیں. امام فخر الدین رازی کو بادشاہ نے پکڑ لیا, بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کسی بات پر سزا دینی ہے, کوئی بات تھی, ٹھیک ہے نا, بات لمبی ہو جائے گی. دوبارہ تو کہا کہ میں آپ کو سزا دینی ہے, سزا کیا دینی ہے, تو بادشاہ نے ڈنڈا اٹھایا اور آپ کے سر پر یہاں ہاتھ پر مار دیا, ڈنڈا مار دیا, 2 4 5 6 ڈنڈے مار دیے, ٹھیک ہے نا. اس اندر میری کلاس مارے ہو گئے نا, دوبارہ اس طریقے سے ڈنڈے مار دیے. اب ڈنڈا ایک زور سے مارا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈا لگا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی ایسی محبت والے تو ہے نہیں کہ ہو دیا جائے پھر بھی نہ پتہ چلے, وہ تو محبت والے ہوتے ہیں نا. دوبارہ وہ ڈنڈا لگے تو پتہ چل جاتا ہے. دوبارہ ان کو پتہ چلا آپ نے تو نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے, تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو, آج کدھر سے آ رہے ہو, بادشاہ کے پاس سے آ رہے ہو. ارے وہاں بادشاہ تھا, اپنا بازو کھول کے دکھایا حضرت نجم الدین کبریٰ نے, کہا ڈنڈے تمہیں پڑ رہے تھے, نشان میرے پڑ رہے. یہ آپ کہاوتیں نہیں ہے, حقیقت ہے, یہ میری اور آپ کی بنائی باتیں نہیں ہے, روایت کے اندر. اور یہ اس وقت کے ولی اللہ ہے, آپ کی تو پتہ نہیں 10 سال سے بھی پیدا نہ ہوئی, ٹھیک ہے نا. ہم ان کے برابر ہیں, نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ محبت ایسی تھی کہ انہوں نے ڈنڈا حضرت امام فخر الدین رازی کے لگا اور نشان پڑے, اور جب آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے محبت اتنے فرما دیا کہ ڈنڈا اپنے لگا ہے, یہ نشان میرے پڑ رہے ہیں. یہ محبت ہے, نسبت کے تعلق ہے, جوڑا جو سمجھ میں اس آخر میں نہیں آتا. بھارت آنے کی کوشش میں بس پتا بھی نہ ہے یہ ایسا یہ سب کچھ کر سکتے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. پکے سچے رہنا چاہیے, بس پکے سچے رہنا چاہیے. حضرت غوث العظم نے کہاں تک فرما دیا کہ شران پکے تھے نا, مالک کے پکے تھے, ٹھیک ہے نا. کسی وقت بھی کچے نہ, کسی جگہ بھی نہیں بٹکے, کسی مقام پر بھی نہیں بٹکے, کسی جگہ بھی. آپ جن لوگ ایسے وہ مائیں پیدا کرتے تھے نمازی دہی تلوار کے میدان کے تھے وہ غازی, ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا, حضرت سیدنا غوث العظم کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. اور نسبت ہی ایسی ملی, کیوں ملی تھی؟ روایت کے اندر آتا, میں ایک بات چلو سنائی ہوں آپ کو, پہلے سنی ہوگی, میں اپنے انداز میں آپ کو کرتا ہوں, سنائی تو وقت ہے, ابھی اذان کا ٹائم ہے. حضرت سیدنا غوث العظم کے والد صاحب جو تھے نا, وہ بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے, بہت ہی متقی پرہیزگار, ٹھیک ہے. نیکوں کی خون اپنا خون ہی ضرور ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. ولیوں کا خون اگر رگوں میں دوڑ رہا ہو اور ولیوں کا ہاتھ مریدوں کے ساتھ لگا ہو تو اس کا اثر ضرور ظاہر ملتا ہے, یہ حقیقت, ٹھیک ہے نا. اگر پھر بھی کوئی بس وجہ کو کمی آ جاتی ہے, کوئی ہم میں آ جاتی ہے, جن کا ہاتھ میں ہاتھ لگا دیا ہے ان میں کمی نہیں ہو سکتی, کمی ہم میں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو خون جو ہوتا ہے اور وہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیا جو ہوتا ہے وہ پھر جہنم میں جلنے نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. اگر کچھ نہیں ملتا تو کبھی کچھ ہم میں ہوتی ہے, دینے والے میں نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں کمی پھر ہم میں رہ جاتی ہے. حضرت غوث العظم کے والد صاحب کا نام تھا حضرت محمد صالح موسیٰ جنگی دوست, ٹھیک ہے نا. تو نام ایسے ہیں کہ پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے تمہارا, یا اور یہ کرتے. تو مقصد اس طریقے سے وہ بیٹھے تھے, عبادت کر رہے تھے کسی دریا کے کنارے, اور بیٹھے بیٹھے دریا میں ایک سیب آ گیا, ایک طرف سے ایک سیب آیا دریا میں. حضرت غوث العظم کے والد صاحب تھے, وہ سیب آیا تو سیب آپ نے بھوک کی شدت تو وہ سیب کھا لیا, کچھ سوچا ہی نہیں. ہم تو پتہ نہیں کتنوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں, کتنوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور ٹکا بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تمہارا وہ لوگ بڑے سچے تھے, ایماندار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو پھر کسی قسم کی کمی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے نا. جو کسی کا حق نہیں کھاتے, جو اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں, پھر اس کو کسی
جگہ بھی تنگی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، نہ کچھ ہو کے بھی ہاتھ میں سب کچھ دیا ہے رب نے دین ہے، کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بات کبھی نہ ہو، اس لیے اور کوئی مقصد بھی نہ ہو. تو سیب جو آیا آپ نے سیب برابر کما لیا، بعد میں خیال آیا یار سیب تو ناجائز کھا لیا، مائی سے تو پوچھا نہ قیمت لگی تو غلط ہو گیا. آپ فوراً جو ہے نا سوچا کہ سیب کدھر سے آیا ادھر سکتا ہوں، اتنا جدھر سے سیب آیا تھا ادھر سے ہے. کافی دن جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایک باغ ہے، ایک باغ ہے، وہ کسی درویش آدمی کا تھا، ٹھیک ہے نا. حضرت سو ماہی اس درویش کا نام تھا، بڑی آنکھ والے لوگ تھے وہ، ان میں ہر بندہ ہی آنکھ والا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے درویش آدمی تھے. حضرت سو ماہی، ٹھیک ہے نا، جب وہاں پہنچے اس باغ پہ تو وہ جا ہاں بھائی یہ سیب آپ کا ہے، تو اس نے پہچانا کہ سیب تو ادھر سے جا سکتا باغ کو نہ میرا ہی سیب ہے، میرا بھی غلطی سے میں نے کھا لیا آپ کا سیب، ٹھیک ہے نا، اب مجھے برا ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے تو اب اس کی سزا کیا دیں گے، مجھے معاف کر دو، تو جو سزا دے سکتے لے لو. انہوں نے سوچا اگر 100 ماہی آپ یہ کوئی درویش آدمی ہے، متقی نہایت پرہیزگار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بندہ اس وقت کی دور کے اندر آ کے سیب کھانے پر اپنے معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ تو اتنے حرف کر جاتے ہیں تو معافی مانگتے، یہ سیب کھانے میں بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا بھی معافی تو تب ملے گی تو پہلے ایک کام کرو کہ 1 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو، 1 سال میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کے بعد معافی ہوگی. تو ٹھیک ہے سزا ہو گئی 1 سال. حضرت محمد صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت غوث اعظم کے والد، انہوں نے 1 سال تک خدمت کری بات کی. جب 1 سال بیت گیا آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی سال ہو گیا اب معافی ہو سکتی ہے. ارے ہاں معافی تو ہو گئی لیکن ایک شرط ہے، جانے جب دوں گا. انہوں نے کیا؟ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے بہری ہے، کانوں سے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، جسم لاغر ہے، چلنے ملنے کی طاقت نہیں، اور اب آج بھی ہے. اب اس سے شادی کرو گے تو ٹھیک ہے، اس سے شادی کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں رکھنا ہوگا تب معافی ہوگی. ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. شادی ہو گئی، کمرہ دوسری کو پہنچے، جب وہاں دیکھا تو سینو سی خوبصورت لڑکی بیٹھی، پریشان ہو گئے، بھاگ کے دوڑ کر واپس آ گیا تھا. بھائی ایک سیب کا گناہ تھا ہے، اس کے لیے 1 سال پاپڑ بیلنے پڑے ہے، اب ایک ایسی لڑکی خوبصورت دکھا دی ہے جو تم نے جو شرطیں بتائی وہ تو ہے ہی نہیں، اس دیکھنے پر اور عذاب نہ گناہ ہو گئی اور اس کی معافی اور دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، اور سزا بھگتنی پڑے گی. یہ کیا معاملہ تم نے میرے ساتھ کر دیا؟ آج سو نے فرمایا کہ کچھ نہیں کیا، میں نے جو کہا وہ ٹھیک کیا. میں کیا ٹھیک کیا؟ نے کہا کہ یہی تو میری بیٹی ہے جس نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں اس لیے بہری ہے، آج تک کسی مرد کی آواز نہیں سنی اس لیے کانوں سے بہری ہے، کسی کو دیکھا نہیں یا آنکھوں سے اندھی ہے، کسی غیر محرم کے سامنے بولے ہی نہیں اس لیے زبان سے گونگی ہے، کسی کے لیے قدم گھر سے باہر نہیں نکالا اس لیے ٹانگوں سے باہر ہے. اور یہ تمہارے نصیب میں نہیں ہو رہی تو کس کے نصیب میں ہو رہی؟ اس لیے ان کا نام فاطمہ تھا، ان کا نام فاطمہ تھا. تو ان سے حضرت سیدنا غوث اعظم پیدا ہوا. اب یہاں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے خاندان کے اندر برکت عطا فرمائی. ہر خاندان کا ہر فرد مرجع کرائی گئے، خاندان کا ہر فرد مرجع کرائی گئے. حضرت سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی کا نام عائشہ تھا. دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پھوپھی کا نام عائشہ تھا. کچھ سالی ہو گئی اور بارش نہ برس رہی اور بہت معاملہ گڑبڑ ہو گیا، گرمی انتہا کو پہنچی اور بغداد کے اندر اور کچھ سالی ہو گئی، بارش نہ برسی، کچھ بھی نہ ہوئے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ نے کہا جی پوچھ رہا سنیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حضرت سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی ہے نا جن کا نام عائشہ ہے، یہ جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا پھر بھی جو آج کرنے پورا اسی ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تو جو کہہ دیتے ہیں مجھے وہی پورا کر دیتا ہے. ان کی یہ کل کا نام تھا. لوگوں نے بغداد کے کہا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی جن کا نام عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے بعد ان کے پاس چلتے ہیں، سب لوگ ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کی جھاڑو دے رہے ہیں. سمجھ رہے نا بات؟ گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں. کون؟ حضرت سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی. وہ جھاڑو دے رہی ہے گھر کے اندر. اب جھاڑو دے کس لیے آنا ہوا؟
وہ تمام لوگوں نے کہا جی آپ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے بارش نہیں ہو رہی، فصلوں کو پانی نہیں مل رہا، کچھ سال ہی ہو گیا، گرمی انتہائی ہو گئی ہے، آپ دعا فرما دیں بارش ہو جائے. آپ نے دعا کرتے نہیں بارش ہو جائے. ہمارا کیا ہے جھاڑو دے نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اچھا بیٹھو میں نے جھاڑو سے بارش ہو گئی. جھاڑو سے بارش ہو گئی. انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی دعا کری، آسمان کی طرف دیکھا، رب میں نے جھاڑو دے دیے چھڑکاؤ کر دیں. بات بڑی عجیب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہیں کا حصہ تھا، یہی لوگ تھے جو رب سے کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. ہاتھ نہ اٹھائے دعا کرے، کوئی ضرور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے آج تک آسمان کی طرف دیکھا اور حضرت کر کے مولا جھاڑو دے دیے چھڑکاؤ کر دے، اپنے رحمت کا برسا گھٹا خوب بارش اور جناب خوب دب کے بارش ہوئی. یہ جو کہتے تھے، ٹھیک ہے، مقصد کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے. بس کیا بتائیں آپ کو، یہ باتیں ایسی ہیں بس ختم ہو ہی نہ. جیسے پرانے بات میں نے آج کیا تھا، یوما ندعو کل اناس بإمامہم، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہو، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہو. ان کے در پہ آتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے تو رب فرماتا ہے ان کے ساتھ ہی ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. یہی تمہارے مرشد ہیں، یہی تمہارے امام ہیں، یہی تمہارے رہبر ہیں، یہی تمہارے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اگر یہاں پہ ان کی مجالس میں ان کے ہلکے بیٹھے تو وہاں پہ بھی ان کے ہلکے میں بیٹھو گے. ٹھیک ہے، پھر بات بن جائے گی. حضرت کے خادم تھے جن کا نام تھا حضرت خضر حسینی. نام یاد نہیں، حضرت خضر حسینی یہ نام تو بڑے عجیب نام ہے. ٹھیک ہے نا، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کوئی تو خاندان کوئی تو چلتا آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہی نام چلتے آ رہے ہیں، وہی سب کچھ وہی ہے. فیکٹری پورا نہیں ہوا، ہماری آنکھیں بھی ہو گئی. ہم شیطان کی زد کے اندر ہیں، وسوسوں کی زد کے اندر ہیں، انا کی زد کے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا، برائیوں کی زد کے اندر ہے، انا پرستی کے اندر ہے، عدد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے. یہ سب ہمیں ہے. پیر سب کچھ ہے، پیر سب مل رہا ہے اسی وقت، اسی طریقے سے چل رہا ہے اور آپ بھی چل رہا ہے. اگر پاٹا ملتا ہوگا تو سب کو سب بھی مل جائے گا. اپنی ولایتیں، خیراتیں، سب کچھ ملے گا. اور پکے وہی ہوتے ہیں ہر حال میں بس در مرشد ہی چلنا ہے. سبحان اللہ. خضر حسینی غوث اعظم کی بارگاہ میں 13 سال خدمت کی. 13 سال کے بعد کسی کام سے فارغ ہونے لگے اور فرمایا ٹرانسفر ہونے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے 13 سال خدمت کی ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے، کہیں تمہیں منسلک کیا جا رہا ہے، خدمت کے لیے معمول کیا جا رہا ہے اور آپ مجھ سے جا رہے ہو تو آپ 13 سال خدمت کیے، بتاؤ کیا مانگنا ہے، جو مانگو خدمت دے دوں گا. حضرت غوث اعظم نے یہ فرمایا جو مانگو گے وہی تمہیں دے دوں گا. تو پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں مانگنا، بس آپ مل گئے، یہ سب کچھ یہی ہے اور ہمیں کیا دینا تھا. وہ کس نے کہا؟ در مرشد تے آندے رہانگے، مرادا بنا دیاں پاندے رہانگے. اور جدوں تک دھڑک دیا دل دیا دھڑکتا ہے، در مرشد تے آندے رہانگے، مرادا بنا دیاں پاندے رہانگے. اور دردے دنیا دے زخماں دے پارے، قدماں وچ تیرے بہندے رہانگے، مرادا بنا دیاں پاندے رہانگے. اور پالے لے کے سونے مرشد دا زبر کب چلتا، صدقہ سونے نہ کھاندے رہانگے، مرادا بنا دیاں پاندے رہانگے. تو بات کدھر چل رہی تھی؟ خضر حسینی خادم. اب آپ نے 13 سال خدمت کی. بیٹھے دوبارہ
تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے فرمایا دوسرے کو صاحب نے فرمایا، میں نے کہا یہ نام ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے آ رہے ہیں سارے. تو وہ نام فاطمہ ان کی والدہ ہے، عائشہ ان کی پھوپھو ہے، اور حضرت خضر حسینی جو ہیں وہ خادم ہیں جی. تو وہ نام سب چلتے آ رہے ہیں. تو مقصد کہنے کہ ایک ہی بات آ رہی ہے، فیض وہیں سے چلتا آ رہا ہے، فیض ابھی تک وہی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو بس کبھی کہیں نہ کہیں ہم میں ہی ہے، بنا دینے والے میں نہیں ہے. بات کر رہی تھی خضر حسینی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگنا تمہیں کوئی دے گی. کہ حضرت مانگنا ہونا تو کچھ ہے کوئی نہیں، ایک بات بتا دیں مجھے، ایک بات بتا دیں. میں نے مانگنا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے بس پیار سے دعا دے دیا میرے لیے کافی ہے. آپ کو سودے بازی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں بیٹھے جنت میں لگا دو. ٹھیک ہے نا. آپ نے دے دیا سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں، آپ کے جسم پہ کبھی مکھی کیوں نہیں بیٹھی؟ یہ بات مجھے بتا دیں. حضرت سیدنا حضرت بتا دیں. ہم پہ تو بہت ساری مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، ہم مکھیوں میں جو رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا پوچھتے ہیں کہ یہ بات آ رہی ہے. میں نے آپ کو دیکھا ہے، ایک بات اور میں بڑی غور سے دیکھیے. یہ دیکھیے کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے جو بول و براد ہے، میں نے بعد میں وہ جگہ دیکھا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ پیٹ والے نے استعمال دیے ہے، اس وقت نہیں ہوتے جاتا ہے ابھی سے بہت ختم. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں میں بعد میں جا کے دیکھا ہے تو وہ ملتے رہے تھے بول و براد، زمین کھا لیتی تھی. ٹھیک ہے نا. جی کیا وجہ سے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کے جسم میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے بول و براد کبھی زمین پر نہیں گرے، یہ کیا وجہ تھی؟ حضرت کو اس کا حضم سے حضرت خضر حسینی اور وہ مجھے بس کہ یہ بات بتا رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بات پوچھ رہی ہے، خون کی بات ہے نا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات پوچھتے ہو تم. ٹھیک ہے. مطلب میری رگوں میں نور مصطفیٰ ہے، میری رگوں میں فیضان مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے. تو جب میری رگوں میں، میرے فیضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان میرے جسم کے اندر ہے، میری رگوں میں ہے، تو پھر میرے بول و براد کے زمین پر گریں گے، مکھی میرے پر کیا کرنا ہے؟ پھر مکھی کا بیٹھنا ہے. مکھی مجھ پر نہیں بیٹھے گی، کوئی گندگی مجھ پر نہیں بیٹھے گی. اس لیے کہ نور مصطفیٰ نور خدا کا اور خدا کے مصطفیٰ کا خون میرے اندر ہے، اس لیے مجھ پر نہیں بیٹھے گی. یہ مقام ہے. بس بات ختم ہو گئی. آپ کی خدمت، آپ کی زیارت ہو گئی، کافی میں بھی. اور میں نے کیا لینا؟ حضرت فرماتے ہیں بس کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بات آگے بڑھی گئی. دوبارہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے کہا کہ میں پانی نہیں پیتا ہوں، پانی نہیں پیوں گا. حضرت نے عرض کر دی تو میں اسے کھاؤں گا. 1 سال تک آپ نے جو ہے سوچ سیدھا کھائی. اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں کہ مولا میں پانی نہیں پیوں گا. 1 سال تک پانی نہیں پیا، سوچ سیدھا کھاتے. پھر 1 سال کے بعد آپ نے کہ مولا اب صرف پانی پیوں گا، غذا نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. 1 سال تک پانی پیتے رہے. نور مصطفیٰ کا خون ہے، کچھ بھی کر سکتے ان کو کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر جا کے یہ 3 سال گزر گئے. اللہ کے بارگاہ میں آپ کی مولا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، آسمان سے تو خود بھیجے گا. میں کچھ کھاؤں گا، زیادہ ہو گیا، میں نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو مولا تو خود بھیجے گا. 20 دن گزر گئے، کھانے کو نہیں آیا، لاغر ہو گئے، کھائے ہوئے. ٹھیک ہے نا. پھر جا کے وہ مقصد کہنے کا روایت کے اندر ایسا بھی لکھا ہے کہ آپ اس سے قبل کی بات ہے کہ پھر آپ اولیاء اللہ جو کھاتے تھے گھاس پھوس اور کئی جگہ پہ آپ نے ان کے لیے بہت سوچا کہ یہ لوگ اتنے کھاتے ہیں، میرا کھانے میں کیا ضرورت ہے، میرے کے لیے کھانا چھوڑاتے تھے. ہم تو آج کسی کے لیے ایسی روٹی نہیں چھوڑتے، وہ اولیاء اللہ کے لیے کھانا گھاس پھوس چھوڑاتے تھے. ہم کسی کے لیے کہاں چھوڑے، ہم کسی کو سمجھے نہیں چھوڑے، ہم تو کسی کو کھاتے ہوئے نہیں جاتے، اپنے آپ کو چھوڑتے. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے عزیز وہ جسے تو عزیز ہے. ٹھیک ہے. ہمارا تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے بات ہے. تو یہ بات نہیں ہے دوبارہ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مولا 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، میں نے کھانا نہیں کھانا، تو بھیجے گا دکھاؤں گا. تو پھر فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور آیا. اور پھر وہ میرے والد محترم شیخ بیگم مجدد جو حدیث پاک فرماتے تھے کہ آپ نے فرماتے ہیں مرزا تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. یہ میرے والد صاحب اکثر میں فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا. میں تو کھاتا ہی نہیں، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے. تیرا وہ تیرا وہ رب ہے پیارا تیرا ہے جو کھلاتا ہے قسمیں دے دے کے. قسمیں بھی ربی کھاتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ربی ہے. حالات میں سے لکھا صحیح یاد نہیں آ رہا. تو بات کیا ہے؟ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ آسمان سے پھر وہ نور جو آیا
زمین پر. تو پھر وہ ایسا نور تھا اس میں ایک رچ تھی اور کھانا تھا, وہ بیٹھ کے کھایا. اور جب رب سے آپ کرتا تو رب آسمان سے کھانا بھیج دیتا اور ان کو کھانا پکا لیتا. یہ مقام تھا کہ یہ رب سے کھانے منگوا کے کھا رہے تھے. آسمان سے ان کے لیے عرش سے کھانے آ جاتے تھے. تو ٹھیک ہے, تو ان کی مجلس میں ان کی بارگاہ کے اندر دور سے آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے مانگ لیتے ہیں, تو پھر کہاں بات بن جاتی ہے. حدیث پاک میں ابھی تو یہ صرف ابتداء کے اندر ہی صرف تعارف ہوا ہے, آنے بیٹھنے کا بیان شروع ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان کو فرما دے. میرے والد محترم سیکرٹری کے خود فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ کے اندر ایسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا میری زبان کے اندر نعت پڑھنے کے لیے لکنا تھی, صحیح بات نہیں کر سکتا تھا. میرے والد محترم سیکرٹری کے مجھے دل ملا میرا نام بھائی تو خیر پر. اگر بزرگوں کا, ولیوں کا, اللہ کے پیاروں کا میں بس اختتام کر رہا ہوں. میں ابھی بیان شروع کیا ہی نہیں, بہت گھنٹہ لگ جائے گا بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. اس لیے بات تو بہت ہے کہ میں نے تعارف کیا, ہم جو آئے ہیں اس بیٹھنے کے فوائد بیان کریں, ٹھیک ہے نا. ابھی حقیقت کوئی بیان تو ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو بار گئے. تو اس لیے میرے والد فرماتے ہیں کہ میں جناب جب حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ کے اندر کو اچھا مرید ہونے کے لیے تو آپ نے مرید کرتے ہوئے اسی وقت فرمایا کہ مراد پڑھ چکا. میرے زبان میں رکنا تھی, میں نے کبھی بھی رے کو رے نہیں بولا, ڈے بولا. فرماتے ہیں رے کو رے نہیں بولا, رے بولا, رے. پرانے دل بھائی جانتے ہوں, ان کو یاد ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ رے بولتا تھا تو زبان میں رکنا تھی تو صحیح نہیں تھی. جب قبلہ عالم کی بارگاہ میں گیا تو جب جناب وہاں پہ مرید ہوا تو آپ نے مراقبہ شروع کروا دیا. جب بار بار اللہ 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 جب مراقبہ ہوا تو جب مراقبہ سے فارغ ہوا تو رکنا دور رے پڑ گئی. تو ایسے ہی مل جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو کس بات میں کس جگہ پر لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے بات بن جاتی ہے, ان کی بات سے کیسے بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات صحیح رہے گا. جب بزرگوں کی بات وہاں پہ جائیں تو ان کی بات سے ہماری بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی صحبت سے, ان کی سنگت سے, ان کے جو الفاظ بولتے ہیں تو اس الفاظ کے بعد بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت کیا کرم, کون سے کس کرم لے کریں ہم جو سارا کرم دیوی کا تو کرم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو یہ بس محبت کی بات ہے, نسبت کی بات ہے. اگر آپ سمجھنے میں آئے تو بہت کچھ ہے, نہ سمجھیں تو فضول تقریر ہے. جیسے اڑی اور نکل گئی میری بات بن گئی, میری بات بن گئی ہے, پیرا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے. میری بات بن گئی ہے, آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. اور کسی چیز کی طلب کوئی
تم نے اتنا بھر دیا ہے، تم نے اتنا بھر دیا ہے، آقا کش کو بھرتے میری بات بن گئی ہے، اور میرے سونے سونے گھر کو اور ناصر کی حاضری ہو کبھی آستان پہ ہم سب کی حاضری ہو کبھی آستان پہ کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، ہمیں آنکھیں بھر دے بھر دے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، ہمیں آنکھیں بھر دے بھر دے۔ پیسے والے نہ مدینے جاتے ہیں نہ جنت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کون جاتے ہیں؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ایک بارات جا رہی تھی، رستہ بھول گئی۔ میں نے پوچھا بھی ایک بدر کریم سے تھے نا کلیان شریف کے اندر، بڑے بزرگ گزرے اللہ کے نیک بندے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا نابینا، ٹھیک ہے، اور وہ جناب ہندوستان سے آیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت میں آ گیا، وفد آیا پورا آپ کی بارگاہ کے اندر، اور وہ کہنے لگا حضرت کہ بات یہ ہے کہ نابینا ہوں، آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، دل کی ضرورت ہے، دل کی آنکھ کی ضرورت ہے، اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، نابینا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، میں دل کی آنکھ چاہتا ہوں، وہ روشن کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت ہو گئے روشن تو کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا اپنے خادم کو حکم دیا جا اس کے ہاتھ میں وہ ہے بیگ چھٹی ہے چھوٹی ہے جس سے دیکھتا ہے راستہ لیتا ہے بڑے، میرا ایسا کرو کہ اس کو جرنیلی سڑک پہ لے جاؤ، اتنے دور سے آیا جس کا کام کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بھائی دلوں کے راز جان دینا، اندر دلوں کے دیکھتے ہیں کہ کام کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو جیسی نیت ویسا پھل، ٹھیک ہے نا؟ اب جتنا خوش ہوں گے مدینے کا ذکر سن کے اتنا مدینے کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آواز ہے پیچھے دعا نہیں گئی، مطلب یہ نا آپ پتہ چلتا ہے کہ جاگ رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ سو گئے، پتہ نہیں کیا سونے والی تقریر ہو رہی ہے، ماشاء اللہ ہم کو یہاں پہ کوئی وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کو حضور کی مدینے کی باتیں کر رہے ہیں، نوحہ تو نہیں پڑھ رہے نا، ماشاء اللہ آپ ماتم تو نہیں کر رہے، تو باہر کیا بات میرا کسی اور طرح نہ چل جائے۔ تو میں کیا کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روٹی ہے نا، خادم کو فرمایا، خادم بھی آنکھ والے ہوتے تھے، ہماری طرح کے خادم نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو بھی آنکھیں روشن تھی، پہلے تو خود کا پاس رکھ رکھے نا، ان کی آنکھیں روشن کر رکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو ہمیں اپنوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں تو اپنوں سے ہی ڈر لگتا ہے، دوسروں کی کیا بات کریں گے؟ بات ہم انہیں کا حصہ تھا، ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری بات بن جائے، یہ انہیں کا حصہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ بہت تو نہیں ہو رہے، بس تقریباً کر رہا ہوں، آج ہل رہے ہیں، ادھر والے ادھر کے آپ ہیں اور ادھر والے ماشاء اللہ جا رہے ہیں، مائل بہنیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک شعر سناؤں نا آپ کا، سبحان اللہ، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے راحت ہوگی، لکھے پڑھے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات
سے گھر میں میرے راحت ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رقم میں بے زینہ مجھ سے راحت اور رنگوں کے تار بنایا ہے میرے جس کو حسن کے نالا اجازت ہوگی، بڑی ملک میں بس وہی اجازت دیتا ہے، جس کو حسن کے نالا اجازت اور حسن کا پھر قیامت قیامت ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ٹھیک ہے نا، اس نے آ کر، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے آ کر عرض کیا ابو ہریرہ سے، اس نے آ کر عرض کیا کہ سرکار کا چہرہ کیسا ہے؟ سرکار کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا اگر دیکھتا تو تمہارے جیسا نہ ہوتا، اگر دیکھتا تو تمہارے جیسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ سرکار کا چہرہ کیسا ہے، لیکن سورج نکلتا ہے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلاتا ہے، اس کا حسن بھی کم رہ جاتا ہے، چہرہ ایسا نہیں آتا۔ جب پھر قیامت قیامت ہوگی اور اپنا دام وہ گناہوں سے بھرا ہے، سہارا ہے کہ میں انکار کسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، لکھے پڑھیے بس ایک سہارا ہے کہ میں انکار کسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہم کدھر چل رہے تھے؟ کدھر چل رہے تھے؟ ابھی تو مدینے سے واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے جنرل سڑک سے ہم مدینے چلے گئے تھے، پھر میں سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ دماغ حاضر ہے نا، ادھر ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں لیکن مدینے سے اس لیے بھول گئے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، پیر جیوے پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب۔ تو گھبرانے کی بات نہیں، آپ کا تو سن رہی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں مجھے اگر نہیں بھی پتا تو اس لیے کیونکہ مدینے رات سرکار کی سن رہے ہیں، پھر سے بڑا ہو گیا مدینے جب پہنچے، مدینے سے پھر واپس آستانہ صاحب آ گیا۔ تو بہرحال آپ چلتے ہیں فجر کے دن کے بعد، تو وہ اللہ کہتے بلی تھے، انہوں نے کہا کہ اندھا ہے نابینا ہے، ٹھیک ہے تو کیا کرا ہے؟
لگا کہ بس مجھے دل کی آنکھ چاہیے کہ آنکھ مجھے نہیں چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ اب قدروں کی بات ان سے بھی زیادہ جو ہے میرے والد محترم شیخ طریقت نے پتہ نہیں کن کو پاٹ کر بیٹھ کے مدینہ پہنچا سکتا. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اب ایسی نہیں ہے کروڑوں کا بیٹھ کے مدینہ دکھایا ہوا ہے, نام محمد پہ نور خدا کا دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم اجازت نہیں دیتا, نہیں تو رات کے 12 بج جائیں گے, آپ کے چہروں پہ 12 نہ بج جائیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں نے چلو چھوڑو کریں, اس لیے اتنا وقت ہی کافی ہے, جتنا ہضم ہو جائے کھانا اتنے کافی ہے. تو باہر گئے تو میں آپ کہہ رہا تھا کہ جنرلی سڑک پہ انہوں نے خادم کو کہا, خادم بھی آنکھ والے تھے, ہماری طرح تو تھے نہیں, ہم تو کھا کے خادم ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو چھوڑاؤ جنرلی سڑک پہ اور سیدھے لے جائیں. کدھر؟ لگا صراط المستقیم کا راستہ دکھا دو. سیدھا راستہ کدھر جاتا ہے؟ مدینے جاتا ہے. مدینے جاتا ہے. اب کہا وہ جی اندھا نابینا تھا, خادم کیا تھا, عدد کا حکم ہے, دوسرا تو کرتے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, تو حضرت نے فرما دیا, وہ کافی ہے. ٹھیک ہے, ہماری طرح تو تھے نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے پھر کیا تھا, انہوں نے جناب پکڑی لاٹھی چھوٹی جو تھی, ان کو کہا کہ حضرت پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو یہاں جنرل سڑک پہ چھوڑ دیں, اور یہ ٹھوک بجا دی سڑک پہ, ٹھک 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 ٹھک. ٹھیک ہے نا, تو ادھر تو یہ ایسے یہ سڑک ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ جنرل سڑک ہے, پکی سڑک ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ نے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, اب سیدھے جانا مدینے. یہ سیدھے سڑک ہے, مدینے جانا ہے. وہ سیدھے چلا گیا, میرا جی یہ بس یہاں تک پیر صاحب کا حکم تھا, آگے خدا جانے یا پیر جانے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہاں سے جناب وہ خادم چھوڑ کر واپس مڑا. جب وہ واپس مڑا تو وہ جناب نابینا جو تھا وہ واپس مڑایا. اس نے کہا تو نابینا تھا, جن کی آنکھ لینے آیا تھا, اسے تو سیدھا مدینے جانا چاہیے تھا, اس لیے یہ کیسے واپس آئے تو نابینا ہے. اس نے کہا کہ حضرت اب تو دل کی آنکھ کھولنے آیا تھا, ظاہری آنکھ ویسے ہو گئی, اب تو راستہ ظاہری آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہوں. میرا پھر واپس کس لیے, میرا واپس قدم بوسی کرو, شکریہ ادا کر کے پھر مدینے چلا جاؤں گا. ایسے حال تھے. تو بات اب کر رہا تھا, حضرت بہو سے ذکریہ کے بعد ایک بارات آ گئی, بارات اور بڑی بارات تھی, اور اندھیری چل گئی, بارش ہو گئی, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک فقیر آدمی بیٹھا ہے, آپ تو مراقبے میں تھے. انہوں نے کبھی حضرت کدھر چلیں, وہ بارات آ گئے, جس سے راستہ پوچھتے ہیں, بات شارٹ کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. تو کہا جی کہ ان سے راستہ پوچھتے ہیں. کہا جی کہ کون سا راستہ پوچھ رہے ہیں. وہ بارات میں کوئی سیاح بندہ جو تھا وہ آیا, وہ کہنے لگا حضرت آپ بیٹھے ہیں, ادھر احمد پور کو کون سا راستہ جاتا ہے, احمد پور کو کون سا راستہ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ لے چلتے ہیں, کوئی بات ہے, لے چلتے. میں نے کہا جی کیسے. انہوں نے کہا جی کہ میں آگے چلتا ہوں, پیچھے آ جانا. میں کہا پھر, میں کہا آنکھ بند کر دو. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے, آپ آنکھ بند کر کے ہمیں راستہ دکھائیں گے, آنکھ کھول کر دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں کہا آپ راستہ آنکھ بند کر کے دکھائیں گے, تو ہم پہلے راستہ بھٹکے ہوئے ہیں, بھولے ہوئے ہیں, یہ کیسے دکھائیں گے. لگا بھی ہم آنکھ بند کر کے پہنچاتے ہیں. بارات کے شہر میں کہا کہ آپ بابے کی زد میں آ گئے ہیں, جیسا یہ کہیں گے ویسے ہی کرنا ہوگا. لگا بھی صوفیہ نے کیا فرمایا, یہاں پہ ایک بات لکھی صوفیہ نے, وہ کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. آنکھ بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی غلاظتیں ہیں, جو دنیا کے تصورات ہیں, ان کو ہم آنکھ سے بند کر دیں, ان کو تباہ کر دیں, اور آنکھ بند کر کے دوسرے تصور میں ہو جائے. تو اس لیے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں وہ آنکھ بند کر کے مراقبے سے مدینہ پہنچا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آنکھ بند کر لیں سب, اور میں آگے چلتا ہوں, پیچھے آ جاؤں, آپ کو چلنا ہے. وہ جناب آنکھیں بند کر لیں اور وہ سب پیچھے پیچھے, اور آپ آگے آگے آنکھیں بند کر لیں. اب آنکھیں کھول لو, اب اسٹیشن آ گیا, اب اسٹیشن آ گیا. ٹھیک ہے, جب آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا صاحب نے, جب آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا صاحب نے, میں نے کہا کہ یہ احمد پور نہیں ہے, لیکن ہمارا احمد پور یہی ہے. ہمارا احمد پور بس یہی ہے, ہم کچھ نہیں جاتے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی.
نبی کو چوم لیتی تھی اور کہتی تھی جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہ اور تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کیا شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہ آپ کو ہمیں ایسے ہی خوش رکھے اور مدینے پہنچائے رکھے. میٹھے لوگوں کی میٹھی باتیں تھی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خوش رکھے. لیکن اندر نسبتوں کو پختہ پکا ہونا چاہیے. ہم جن کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں, جن سے مانگتے ہیں, جن کی بارگاہ میں رہتے ہیں, تو جی سب کچھ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ان بچوں کو وارد کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہم اپنی عقل کے گھوڑے چلائیں گے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اور پھر جو ہمارے لیے ہوتا ہے وہ بہتری ہوتا ہے. یہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کسی صورت رائے گا جاتا ہی نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. جتنی مائی بہنیں آئی بیٹھی ہے, تکلیف ہے اٹھائی ہے, تکلیفیں بھی ہیں اور مصیبتیں بھی ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہیں, اور پیسے خرچ کر کے رکشوں پہ گاڑیوں پہ یہاں پہ آئی ہیں, تو وہ رب دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے حال سے واقف ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کس جگہ جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے, اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ کرم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ہاتھ سے واقف ہے. ہم کسی اور کے ذکر کے لیے بھی نہیں گئے, کسی اور کے لیے تو پابند نہیں ہوئے. ہم اللہ اور اللہ کے ذکر کے لیے وقف ہوئے ہیں اور اس کے ذکر کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے رب نے مجھے فرما دیا ہے کہ جو لوگ میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, جو میرے مجلس کے لیے بیٹھے ہیں, ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے. کیا انعام ہے؟ فرشتوں نے رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے. فرشتوں نے رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے. رب فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب کا ذکر, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے حبیب کا ذکر یہاں پہ کرتے ہو اور میں تمہارا ذکر فرش پہ کرتا ہوں. تم میرا ذکر یہاں پہ کرتے ہو, آ کر میرے حبیب کا ذکر کرتے ہو, اور میں تمہارا ذکر عرش پر تمہارے ذکر کا ڈنکا بجاتا ہوں. تم گھر چلے جاؤ گے, تم گھر چلے جاؤ گے, مائیں بہنیں گھر چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صدر مجلس ہے, اللہ صدر مجلس ہے, فرشتے سامعین ہیں, ناظرین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ذکر کرو, تم پڑھو, اور میں ان بندوں کا ذکر سننا چاہتا ہوں جو میرے حبیب کے ذکر پہ بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کرے کرم فرمائے. تو اس لیے رائے گا چاہتا ہی نہیں, تو کچھ قسمت کی بات ہے. عرش پر ہمارا ذکر ہو جاتا ہے, اللہ صدر مجلس ہوتا ہے, تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا. مل گئی اس در کی حاضری, سب کچھ مل گیا. ٹھیک ہے نا. جس کے ذریعے بیٹھ کے یہاں پہ ہوتے ہیں وہ چلے مدینہ جاتے ہیں, اور واپس بھی آ جاتے ہیں, نہ ٹکٹ نہ کرایا نہ کچھ لگا. ٹھیک ہے, اس راستے سے. تو اس لیے تو یہ باتیں ایسے مضمون نہیں ہے کہتے کہ ابھی گپ مار دی ہے, یہ ہمیں خوش کرنے کے لیے, ہنسانے کے لیے, ہمیں جگانے کے لیے کرتی ہیں. نہیں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی حقیقت بھی ہے, حقیقت بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط بیانی کر دی ہے, میں تو حدیث کی روشنی میں بات کی ہے. تبھی ایسے آپ کرنے ہیں. آپ کا ذکر عرش پہ ہوتا ہے, ہم اداکاروں کا بھی ہوتا ہے, صرف ان کے صدقے. میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام دوبارہ. ٹھیک ہے نا. ہم کیا ہیں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, آتا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر. کوئی ضروری نہیں ہے جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سر بتا پڑا, جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں آ سکتے ہیں. اگر اللہ شارک کے قریب ہے, وہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آتا ہے جانوں سے بھی زیادہ قریب, یہ جان کے چیز ہے. ٹھیک ہے, جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. پر باتیں تو ہوتی رہے گی, زیادہ ہو جائے گی, لیکن بات جتنی ہو گئی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عذاب القبر عذاب الحشر عذاب المیزان. اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ذکر کیا گیا اس کا ثواب آپ کی بارے میں رسم پیش کر دیں گے. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارے میں بولتے ہوئے کہوں گے شکلا چوری دارن کے رسول اسلام جملہ صاحب اکرام صاحب مشہور ہے کرولا کی بارے میں بولتے ہوئے حسینہ نے کرولا کی بارے میں خصوصاً دوسرے نے غسلات میں کے بارے میں تمہیں کر بھی نہیں کروں. آپ کے بعد دیگر نظام سے سرکار یا سر اور دیا
حضرت قبلہ عالم خان حافظ کی سید جماعت شاہ صدر اللہ پیچھے میں بھی شاہ صدر اللہ بار کے مسلم یاد کرتے ہیں میرے والد محمد شیخ نبی کریم اللہ جل نام باعث سے بول کر حضرت قبلہ کی سید چلاؤ بھی شاہ صدر اللہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات میں ذکر دلائی بہت سنا اس میں دوست احباب مریدان مریدانیاں اے جہاں جتنی بھی بہنیں بھی بھائی دوست احباب حلقہ احباب دوست جتنے ساتھی یہاں پہ سننے کے لیے موجود ہیں خدا جانتے ہیں مسلمان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں یہی اللہ میں جتنے ساتھی یہاں پر اس مجلس میں آئے ہیں جتنی بھی بہنیں مائی بہنیں دوست احباب یہاں پہ عالم و ناظرین جتنے بھی آئے ہیں مولا سب کی جائز نازل ہوئی سب کے حاضری کو قبول فرما سب کے حاضرات رحم فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا دور دراز سے دیگر شہروں سے چل کر کے پروانے کے پاس چہرے ابھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مستانے یا الہ العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام یہاں پہ آئے مولا ان سب کی جائز نازل ہوئی ان کی مشکلات آسان فرما ہمارے محترم ذوالفقار نقشبندی ان کی ہوئی حال میں بہت ہو گئی اس محل پاک کا ثواب ان کو بیچتے مولا کو ان کی مغفرت فرما ہمارے اتنے جانا ٹھیک ہے دوست احباب ساتھی ان کے اکار رشتے دار سنے جا سکے سب کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں شفا کام کرنا جو بے اولاد ہیں اولاد دن کو راست کر کے سب میں دعوے فرمان کرنا جو قرضوں میں گرے قرضوں سے نجات کا فرما جو کاروبار کی وجہ سے چاہے حلال روزی عطا فرما جو ہماری مائی بہنیں بیچاری رشتوں کی وجہ سے رکاوٹیں دور فرما جو رکھی بیٹھے انہیں اپنے گھروں کا کرتے جو یا الہ العالمین بلا وجہ خیر ہے یا حی عطا فرما یا الہ العالمین جو کسی وجہ سے تنگ حال ہے ان کی تنگی کو دور فرما ہمارے محترم ایوب صاحب وہ بھی بیچارے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا الہ العالمین جتنے دوست صاحب جنہوں نے میسج کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے یا الہ العالمین دعاؤں کے لیے کہا سب کی تیری بارگاہ کے اندر دعا ہیں سب کی رات میں حاجات تیری بارگاہ کے اندر ہیں یا الہ العالمین تو قبول فرما سب کی مشکلات سب کی پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین ہم تیری بارگاہ کے اندر دستبہ دعا ہیں گناہ گار ہیں سیاکار ہیں ماننے کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں آتا یا الہ العالمین ستار ہے غفار ہے ہمارے حال سے واقف ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے حالات پر رحم فرما یا الہ العالمین ہمیں اتنا عطا فرما تیری سوا کسی کو محتاج نہ رہے ہمیں یا الہ العالمین ہماری جائز مرادیں پوری فرما ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما یا الہ العالمین ہمیں تنگی سے محفوظ فرما کر دو سے یا الہ العالمین ہمیں نجات عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما ہم پر اپنا کرم فرما ہم پر اپنا فضل فرما ہمارے ماں بہنوں پر اپنا کرم فرما ہمارے گھر والوں پر اپنا رحم فرما کرم فرما ہمیں خوشحالی عطا فرما یا الہ العالمین مسرتیں عطا فرما ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما آسیب سے مصیب فرما یا الہ العالمین شر الناس کے سائے سے محفوظ فرما جتنے ہمارے یاران طریقت یا الہ العالمین تنگ حال ان کی تنگیوں کو دور فرما یا الہ العالمین گھروں پر اپنا خاص کرم فرما گھروں کو امن کا گہوارہ بنا گھروں کو آسیب سے محفوظ فرما ہمارے صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ختم گیارہویں شیخ کے اندر جتنے دوست احباب بھی حصہ لیتے ہیں یا الہ العالمین کو جان میں اولاد میں مال میں ایمان میں علم میں رزق میں برکت عطا فرما دام میں دل میں قدر میں سکھانے بھی حصہ لیتے ہیں یا الہ العالمین کو اپنی نعمتوں سے اپنی رحمت سے مالا مال فرما ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا صرف عطا فرما جو نام سے کوئی دل مانگے اپنی رحمت سے عطا فرما دوست احباب یہ حالی میں حال ہی میں یہ بات ہوئی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر کی گئی اس کی سالانہ مجلس ہوتی ہے ہمارے ذمہ داران صادق بٹ صاحب اور ہمارے محترم سلیم صاحب کی نگرانی میں اس مجلس جلسے کا اہتمام ہوتا ہے اور یہاں طریقت یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ہدیہ 50 روپیہ DVD وہ غالباً 40 یا 50 روپئے انتظامیہ سے پتہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو ابھی مل جائے گی اس گفتگو کی DVD وہ آپ آسانی سے ابھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے ہمارے تمام حافظ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے حاضر و قاصد شریعہ و شر سے محفوظ فرمائے دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو یا الہ العالمین پاک فرما دے جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہمارے دوست احباب دیگر ذمہ داران ہمارے ٹیلی فون کے ذریعے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا الہ العالمین سب کی جائز مرادیں پوری فرما پریشانیاں دور فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد